اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اللہ نے اپنے محبوب کے خاندان کو بھی بے مثل اور بے مثال بنایا۔ تبھی تو میرے مصطفیٰ نے جبریل سے کہا، اے جبریل تم نے تو پوری کائنات کا چکر لگایا، یہ بتاؤ کہیں مجھ جیسا یا میرے خاندان جیسا دیکھا؟ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ ہم نے سارے جہان کا چکر مار ڈالا، نہ آپ جیسا نہ آپ کے خاندان جیسا نہیں پایا۔ آپ دیکھیں آیا کوئی سید ہو، کائنات کا ہر سید واجب التعظیم ہے، کیونکہ اس کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون ہے۔ کسی سید کی تعظیم ہم اس کے تقوی کے بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، کسی سید کی تعظیم ہم اس کی پرہیز گاری کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، بلکہ سیدہ کی ردائے تطہیر کی بنیاد پر ہم اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے کسی سید کو گری نگاہ انسٹ نگاہ سے نہیں دیکھنی چاہیے، کیونکہ اس کی رگوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کوئی بھی بندہ سید کو گری نگاہ سے، انسٹ نگاہ سے، حقیر نگاہ سے نہ دیکھتا ہے اگر وہ تو وہ کافر ہے۔ وہ کافر اگر سید کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے، انسٹ نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ کافر۔ آپ دیکھیے اللہ نے اپنے محبوب کو بے مثل اور بے مثال بنایا، یہاں تک ان کا سایہ تک نہیں بنایا، مگر آئے دیکھتے ہیں کہ کون ہے میرے مصطفیٰ کا مشابہ، آئے دیکھتے ہیں کہ کون ہے میرے مصطفیٰ کا ہمشبی، کون ہے میرے مصطفیٰ کا عکس جمیل، کہ جب وہ چلتا ہے تو مصطفیٰ کا چلنا یاد آ جاتا ہے، کون ہے جب مسکراتا ہے تو مصطفیٰ کا مسکرانا یاد آ جاتا ہے، کون ہے جب سخاوت کرتا ہے تو مصطفیٰ کی سخاوت یاد آ جاتی ہے۔ آئے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں آ کر پوچھتے ہیں، وہ ام المومنین جس کے تقوی اور طہارت کا بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، جس کے لیے آیت نو میں جو ہے سورہ نو میں 10 آیتیں نازل ہوئی ہے، جس کے حجرے میں آج بھی میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے۔ آپ دیکھیں کون عائشہ صدیقہ جس کے حجرے میں آج بھی 70,000 فرشتے درود پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس عائشہ صدیقہ کی بارگاہ۔ اب اگر کوئی ذات عائشہ صدیقہ کی توہین کرتا ہے نا تو وہ اپنی جماعت سے دیکھے، شیخین کی توہین کرتا ہے تو اپنی جماعت سے دیکھے۔ وہاں سادات کے فضائل بے انتہا بے شمار انلمیٹڈ بیان کرے تو وہ سمجھو اپنی جماعت سے ہے، مگر کہیں سادات کی آڑ میں اہل بیت پہ بھوکے یا جو ہے سادات کے آڑ میں صحابہ کو بھوکے یا صحابہ کے آڑ میں اہل بیت کو بھوکے تو اپنی جماعت سے نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ام المومنین کی بارگاہ میں معروضہ پیش کیا گیا ہے، ام المومنین بتائے کہ کوئی ہے مصطفیٰ کے مشابہ، کوئی ہے مصطفیٰ کے عکس جمیل، کوئی ہے مصطفیٰ جیسے؟ تو جو ہے میرے جو ہے حضرت سیدنا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کہ وہ فاطمہ بنت محمد ہے، وہ سیدہ فاطمہ ہے، جب وہ چلتی ہے تو مصطفیٰ کا چلنا یاد آتا ہے، جب وہ مسکراتی ہے تو مصطفیٰ کا مسکرانا یاد آتا ہے، جب وہ سخاوت کرتی ہے تو مصطفیٰ کا سخاوت کرنا یاد آتا ہے، جب وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد کرتی ہے تو مصطفیٰ کا یتیموں غریبوں مسکینوں کا مدد کرنا یاد آتا ہے۔ وہ ذات سیدہ فاطمہ کی ہے۔ آپ دیکھیں تاریخ اٹھائے گا، دیکھیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، جو نیک ہیں ان کو خدا کی وجہ سے محبت کرو، اور جو گنہگار ہیں ان کو میری وجہ سے محبت کرو۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کا خوف بھی دلاتے ہیں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، میں محمد قیامت کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں اپنے درجے میں لے جاؤں، اپنے درجے میں۔ دنیا کا کوئی بھی عابد اور زاہد متقی پرہیزگار عبادت شعر تقوی شعر اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے جس مقام کو میرے مصطفیٰ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ہاں نمازی جنت میں جا سکتا ہے، روزے دار جنت میں جائے گا، حافظ جنت میں جائے گا، عالم جنت میں جائے گا، محدث جنت میں جائے گا، مفکر جنت میں جائے گا، مگر اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام کو میرے مصطفیٰ ہے، مگر جس کے دل میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت ہوگی وہ اس مقام کو جائے گا جس مقام کو میرے مصطفیٰ آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں
اپنے درجے میں لے جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت جنت میں میرے ساتھ ہوں گے، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کوئی ہو عابد و صاحب زمانے میں مگر آل محمد کے برابر ہو نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھیں ان کی رگوں میں محمد رسول اللہ کا خون ہے۔ میں آرام سے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بات ذہن میں جائے اور واضح اور کلیئر کٹ ہو کہ یہ خاندان کون سا خاندان ہے جس کی محبت اور مودت جو ہے قرآن نے بھی ایک دم واضح کر دیا اور میرے مصطفیٰ نے بھی ایک دم واضح کر دیا ہے کہ ان کی محبت کرو۔ کچھ نہیں مانگا، صرف یہ مانگا کہ میرے آل سے محبت کرے۔ آپ دیکھیں آقا فرماتے ہیں کہ میرے آل سے اگر بندہ محبت کرتا ہے، اگر بندہ میری آل سے محبت کرتا ہے تو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے گا، اللہ اس کا بدلہ عطا فرمائے گا، اجر عطا فرمائے گا۔ اب LIC کے فائدے میں گم ہو جانے والوں، LIC کا فائدہ مرنے کے بعد ملے گا، مگر اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرنے والے اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، کامرانی چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، تمدن چاہتے ہیں، تو سیدہ زہرا کے بچوں سے محبت کرنا شروع کر۔ اللہ عروج بھی عطا فرما دے گا، بلندی بھی عطا فرما دے گا، ترقی بھی عطا فرما دے گا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے ڈھونڈیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گنہگار کہاں ہے۔ اور جو ہے کیا کہتے ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جو ہے کیا کہتے ہیں اہل بیت رسول اللہ سے جو بندہ محبت کرتا ہے، اللہ کے حبیب آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو۔ اگر ان سے محبت بندہ نہیں کرتا ہے تو اس کی عمر کم ہو جاتی ہے، بروز قیامت جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کا چہرہ کالا ہوگا۔ تبھی تو علامہ نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سید کی تعظیم نہیں کرتا، اسے آگ کرتے ہوئے دیکھ کر اس کی تعظیم نہیں کرتا ہے تو جب بروز قیامت اٹھایا جائے گا تو اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علی کی ولایت، امام حسن کی امامت، امام حسین کی شہادت اور سیدہ کی طہارت پر بندے کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر کوئی سیدہ کی ذات پر کوئی شک کرتا ہے یا بہتان لگاتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے وہ اپنی ماں کے ہنولے ٹکالے اور دیکھے کہ کیا معاملات ہیں۔ اور سیدہ کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، اگر یہ نام آ جانا چاہیے تو ہماری گردنوں کو جھک جانا چاہیے، کیونکہ بروز قیامت حضرت پوچھے بروز قیامت رب ارشاد فرمائے گا، کہے گا اے محشر کے لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں اپنی گردنوں کو جھکا لے، میرے رسول کی شہزادی، میرے رسول کا رکت جگر جا رہا ہے۔ 70,000 حوروں کے ساتھ سیدہ فاطمہ جو ہے اب 70,000 حوروں کی جھلمٹ کے ساتھ گزرتی ہوئی نظر آئے گی۔ الحمدللہ ہم تو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم قیامت کا انتظار نہیں کریں گے، جب سیدہ کا نام آئے گا تو ہم اپنی گردنوں کو جھکا دیں۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد۔ آپ دیکھیں یہ خاندان ہے، اس کی محبت اور مودت میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ کرو، جب یہ آئے تو اس کی تعظیم کے لیے کھڑی ہو جانا چاہیے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ جب سیدہ طیبہ عابدہ راکبہ اپنے والد بزرگوار کی بارگاہ میں چلتی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی، وہ کہتی ہے کہ میں نے بارہا دیکھا ہے جب سیدہ فاطمہ بارگاہ مصطفیٰ میں آتی ہیں، اپنے بابا جان سے ملنے کے لیے آتی ہیں، تو میرے مصطفیٰ اپنی مسرت کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کی پیشانی کو چھوڑتے تھے اور کہتے تھے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان، ہم امتی سارے صحابہ کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر میرے مصطفیٰ کہتے فدا کا ابی و امی یا فاطمہ، اے فاطمہ تم پر میرے ماں باپ قربان۔ اب آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری جان ہے۔ کائنات کا کوئی بھی سید ہو، کوئی بھی سید ہو، اگر وہ سید النسب ہے تو سیدہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے، سیدہ زہرا کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں سیدہ میری روح ہے، سیدہ میری جان ہے، سیدہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، روح کائنات کی اگر
کوئی روح ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے، جان کائنات کی اگر کوئی جان ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے، میرے مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا اگر کوئی ہے تو وہ سیدہ فاطمہ ہے۔ مورخین لکھتے ہیں مصطفیٰ کے قدم ناز سے کہ چھونے والی مٹی عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ آرام فرما ہے، جہاں میرے مصطفیٰ کا پشت انور ٹیک ہے، وہ عرش اعلیٰ سے بھی افضل ہے، کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اب بتاؤ میں سیدہ کو کیا کہوں، عرش اعلیٰ کہوں یا کعبہ کہوں؟ سیدہ مصطفیٰ کے جسم سے کہ چھونے والی مٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ سیدہ مصطفیٰ کے جگر کے ٹکڑے کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ یہ وہ خاندان ہے، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ ان کے جو خاندان ہے، یہ مقدس گھرانہ ہے، ان کی محبت اور مودت میرے مصطفیٰ نے مانگی ہے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ جس کے دل میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت رہی وہ بندہ کامیاب رہا۔ اور تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے حبیب نے میرے مصطفیٰ عقائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقدس گھرانے کی محبت اور مودت مانگی، قرآن نے ایک دم صاف اور واضح کلیئر کٹ کر دیا۔ اب جو ہے ہمیں اس خاندان سے محبت کرنا چاہیے، وہ چاہے امام حسن ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے سیدہ فاطمہ ہو، یا مولا کائنات ہو، یا ان کی نسل ہو، ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے۔ آپ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں کہ جو ہے الحمدللہ ہم سنی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پہلا امام ابو بکر صدیق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام مہدی ہے، آخری امام مہدی ہے، وہ ابو بکر صدیق کی حیات طیبات کو اٹھا کر دیکھیں کہ کس طرح سے اہل بیت رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، خاندان مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے، بندہ اندازہ لگا نہیں سکتا۔ بعد الانبیاء کی تحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کی مقدس جماعت کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے ہیں۔ جب صحابہ کی مقدس جماعت کو پڑھا کر باہر نکلتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ کھڑے ہوئے، قریب آتے ہیں، کہتے ہیں حسن تو اپنے بابا کے مشابہ نہیں ہے بلکہ میرے نبی کے مشابہ، میرے مصطفیٰ کے مشابہ، اور امام حسن کو اٹھاتے اپنے کاندھے پر بیٹھاتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے کاندھے پہ صرف تو ہی پرسنالٹی آئی، یا تو ہجرت کے رات میرے مصطفیٰ، یا تو مدینہ منورہ میں حسن مجتبیٰ۔ حضرت امام حسن کو اٹھاتے ہیں، ایک پاؤں ایک سینے پر، دوسرے پاؤں دوسرے سینے پر، دوسرے پاؤں دوسرے سینے پر لے کر چلتے ہیں، مدینے کی گلیوں میں لے کر چلتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ ابو بکر نے کبھی اپنے شہزادے کو اپنے کاندھے پر نہیں بیٹھایا۔ حضرت ابو بکر امام حسن کو لے کر جو ہے مدینہ منورہ میں ٹہلتے ہیں۔ آپ دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے والوں نے کہا کہ اے ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو امام الصحابہ ہیں، آپ کی داڑھیاں پک گئی ہیں۔ حضرت امام حسن ابھی بچپنے کا عالم ہے، علم کا یہ عالم ہے کہ نبی کا شاگرد ہے، نبی کا شاگرد ہے، علم کا یہ عالم ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ اب آگے کسی کو تھوڑی سا علم آ جاتا ہے تو وہ نبی کے شہزادوں کو حقیر نگاہ سے دیکھے۔ یہاں تو شاگرد کس کا ہے؟ نبی کا ہے، نبی کے شہزادوں کو کندھے پر بیٹھا کر لے چل رہا ہے، ایک پاؤں ایک سینے پر ہے، دوسرا پاؤں دوسرے سینے پر ہے، اور مدینے کی گلیوں میں لے کر چل رہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا، کہنے والوں نے کہا اے ابو بکر کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو امام الصحابہ ہے، آپ تو صحابہ کے امام ہے، آپ کے لیے قرآن کی 22 آیتیں نازل ہوئی ہے، آپ تو نبی کے شاگرد ہے، نبی جہاں جاتے آپ کو ساتھ لے کر جاتے، جنگ میں ساتھ، غار میں ساتھ، امن میں ساتھ، ساجہ مسجد میں ساتھ، آپ دیکھیں جہاں جاتے آپ کو ساتھ لے کے جاتے، آپ نبی کے شاگرد ہیں، آخر آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں نے مصطفیٰ کو دیکھا۔ جب حسنین کریمین آتے تو خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر جایا کرتے تھے۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے جب حسین پشت پر سوار ہو جاتے تو سجدے کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ میں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے جانوں پر اپنے کاندھے پر بیٹھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے میں کوئی نیا کام نہیں کر رہا ہوں، میں کوئی بدعت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہا ہوں۔
अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। आप देखें अहले बैत रसूलुल्लाह की मोहब्बत करना मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है। तारीख उठाकर देखें, यही हज़रत अबू बकर है कि जब मिंबर पर बैठे हुए थे, जुमा का दिन था, मौलाए कायनात के साथ इमाम हसन जाते हैं और जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो जो है वालेकुम अस्सलाम, आप देखिए जब अंदर दाखिल होते हैं, सरकार अबू बकर सिद्दीक जो है क्या कहते हैं, मिंबर रसूल पर बैठे हुए थे। हज़रत इमाम हसन आगे चले जाते हैं, कहते हैं अबू बकर नीचे उतरे, अरे अबू बकर नीचे उतरे, ये मेरे नाना का मिंबर है, ये मेरे नाना का मिंबर है। मौलाए कायनात में जल्दी से पकड़ो और कहा हसन ये क्या कह रहे हो। आज की बात होती तो कह देते पीछे बैठा दो, जुमा के बाद बात होगी, मगर हज़रत अबू बकर शान जानते थे इमाम हसन का मकाम क्या है, मर्तबा क्या है, नबी के शहजादे हैं, नबी के घर वाले हैं। हज़रत अबू बकर से कहा है अबू बकर नीचे उतरे। हज़रत अबू बकर नीचे आते हैं, कहते हैं नाना का मिंबर है। कहा ऐ हुसैन, ऐ हसन, अगर मिंबर नाना का है, अगर मिंबर नाना का है तो ये अबू बकर भी तो नाना का है। इमाम हसन मुस्कुराने लगते हैं, कहते हैं बात समझ में आ गई, ऐ अबू बकर जाए आप मिंबर में बैठ जाए, बात वाज़ेह हो गई। अगर मिंबर नाना का है तो अबू बकर भी तो नाना का है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान आप देखिए ये मोहब्बत थी सहाबा के दरमियान, किस तरह से मोहब्बत करते थे अहले बैत रसूलुल्लाह से। यही हज़रत अबू बकर सिद्दीक है जो हमारा पहला इमाम है। यही अबू बकर सिद्दीक है, मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सैयदा आयशा सिद्दीका देख रहे थे कि जो है कहते बाबा जान टकटकी मार कर हज़रत अली के चेहरे को देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। क्या मोहब्बत थी कसम से सहाबा के दरमियान। अगर हमारे और आपके दरमियान हो जाए ना तो हम भी कामयाब हो जाए, यहाँ भी कामयाब हो जाए और वहाँ भी कामयाब। जो मोहब्बत हज़रत अबू बकर को हज़रत अली से थी या हज़रत अली को हज़रत अबू बकर से थी, या जो मोहब्बत हज़रत उमर को हज़रत अली से थी या हज़रत अली को हज़रत उमर से थी, जो मोहब्बत हज़रत उस्मान को हज़रत अली से थी या हज़रत अली को हज़रत उस्मान से थी, अगर वो मोहब्बत हमारी जमात में हो जाए तो कसम खुदा की हम यहाँ भी कामयाब हो जाएंगे, वहाँ भी कामयाब हो जाएंगे। देखे हज़रत अबू बकर टकटकी मार कर देखे जा रहे हैं। हज़रत आयशा सिद्दीका ने जो है क्या कहते हैं बाबा जान हज़रत अबू बकर से पूछ लिया, है बाबा जान आखिर वजह क्या है, सबब क्या है कि आप अली के चेहरे को देखकर टकटकी मार कर देखे जा रहे थे। हज़रत अबू बकर ने कहा ऐ बेटी, जब तुमने सवाल कर लिया है तो सुनो, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, मैंने खुद सुना है, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है। मैंने भी फारूज़ा पेश कर दिया रसूलुल्लाह की बारगाह में, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी तो आशिक़े अली है, हम भी तो खानदान मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। सहाबा की मुक़द्दस जमात ने अली के चेहरे को देखकर रब की इबादत कर ली। हम तो सहाबा के दौर में नहीं थे, हम तो हज़रत अबू बकर के दौर में नहीं थे, हम उस मुक़द्दस जमात के दौर में नहीं थे, हम कैसे रब की इबादत करें। हम तो भी अहले बैत रसूलुल्लाह के चाहने वाले हैं, हम भी तो खानदान मुस्तफ़ा के चाहने वाले हैं। हमें भी अली के दर से खैरात मिलनी चाहिए। बारगाह मुस्तफ़ा से जवाब आता है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका फरमाती है, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है, मैंने मुस्तफ़ा से सुना है, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है कि अली का जिक्र करना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, अली के जिक्र को कर रहे हैं, ये भी एक इबादत रब की। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब एक बात उलमा मौजूद है, मसाइल एकदम वाज़ेह जाने कि अली की मोहब्बत में अगर कोई बंदा आने की आड़ में शेखैन की गुस्ताखी करता है तो वो समझ लेगा अली से मोहब्बत करने वाला नहीं है, वो अपनी जमात से नहीं है। वाज़ेह बात है। हाँ वो अली अली करे, बिल्कुल अली को माने, अहले बैत को माने, बिल्कुल हो सकती सारी चीज़ें, मगर अगर अली की आड़ में कोई शेखैन की सहाबा की मुक़द्दस जमात की तौहीन करता है तो वो अपनी जमात से नहीं है। बात वाज़ेह उलमा है, पूछ लीजिएगा।
وہ علی علی کرتا ہے. بالکل علی سے محبت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، مینڈیٹری، ہمیں چاہیے علی کو مانیں، کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، علی سے بغض نفاق کی علامت ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، جنگ خندق کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ آج مکمل کفر کے سامنے مکمل ایمان کا مقابلہ. آپ دیکھیں علی کی وہ پرسنالٹی جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. کہ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو جنگ پر بھیج رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں کہہ رہے اللہ میں علی کو جنگ پر بھیجا ہوں، اس وقت تک کا موت نہ دینا. کون کہہ رہا ہے؟ وہ رسول جو سو جائے معراج منامی، جاگے تو خدا سے ہم کلامی، جس کے تلووں کا دھوول ہے آب حیات، وہ ہے جانے مسیحا ہمارا نبی. سب چمک والے چمکوں میں چمکا کیا، اندھے سیسا میں چمکا ہمارا نبی. قسم خدا کی جس کے تلووں کو جبریل چومے، جس کے سامنے جبریل کی رسائی ختم ہو جائے، جسے جبریل سدرا سے رش دے سکے، جس کے بنانے کے بعد رب نے اس جیسا کسی کو نہیں بنایا. وہ رسول کہہ رہا ہے اللہ اس وقت تک کا موت نہ دینا. کوئی کہتا ہے اللہ موت آئے تو گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے آئے، کوئی کہتا ہے اللہ موت آئے تو غوث اعظم کے قدموں میں آئے، کوئی کہتا ہے کہ اللہ موت آئے تو غریب نواز کے قدموں میں آئے. محدث اعظم کہتے ہیں کہ موت آئے تو ترے پاک نبی پر سید، ورنہ تھوڑی سے سبھی شہر سمنا کے قریب. کوئی کہتا ہے اللہ موت آئے پیر و مرشد کے قدموں میں آئے. مگر دیکھے میرے مصطفیٰ کہے اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کے چہرے کو دیکھنا. الحمدللہ اب یہ بات ایک دم کلیئر کٹ ہے، جو علی سے محبت کرنے والا ہے وہی مومن ہے. اور آپ ایک بات اور واضح کر دیں، بات ہو رہی ہے علی جو ہے جنت اور جہنم دونوں کا تقسیم کرنے والا ہے، جنت اور جہنم دونوں تقسیم کرنے والا ہے. بات جو ہے یہ میری نہیں ہے، بات بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابوبکر صدیق کے راوی حضرت ابوبکر صدیق کی ذات. آپ دیکھیں سرکار مولا کائنات بیٹھے اپنے نالج باکس کو ایک دم واضح اور کلیئر کٹ کھول کے رکھے، کیونکہ تصویر تو ہوتی رہتی ہے مگر بات کو جاننا بہت ضروری ہے. یہ بات سنیں بہت غور سے سنیں کہ جو ہے حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار مولا کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے. سرکار مولا کائنات نے کہا آخر بھائی ابو بکر مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا اے بھائی علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ چیٹنگ باز لوگ نہیں تھے، وہ جانتے تھے علی کے فضائل و مناقب کیا ہے. اب اگر کوئی علی کے فضائل و مناقب کو چھپائے تو وہ چیٹنگ باز ہے. مگر دیکھیے بات الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق ہے جو اپنا پہلا امام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اے بھائی علی میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کہ علی جسے چٹھی دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. مگر پوائنٹ بھی نوٹڈ، نالج باکس کو ادھر رکھیں کیونکہ آپ جو ہے کبھی کبھی مسائل کو سنتے نہیں اور دوسری طرف بہک جاتے ہیں. سنیں کہ علی سے کہا حضرت ابو بکر نے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے کہ علی جسے چٹھی دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. حضرت علی مسکرانے لگے، حضرت علی بھی مسکرانے لگے. کہا بھائی علی آخر آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ حضرت علی نے کہا اے بھائی ابو بکر آپ سے مصطفیٰ نے کہا کہ علی جسے چٹھی دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. اے بھائی ابو بکر میرے مصطفیٰ نے کہا کہ علی جسے چٹھی دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا. آپ سے کہا چٹھی علی جسے دے گا وہی جنت میں داخل ہوگا، مگر مجھ سے کہا اے علی چٹھی اسے نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض، سبحان اللہ جس کے دل میں ابو بکر کا بغض یا رسول اللہ. چٹھی اسے نہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کا بغض. اب کوئی علی علی کرتا رہے اور ابو بکر کا بغض ہوگا تو اسے چٹھی علی دیں گے؟ علی علی کرنے سے حاصل نہیں. ہاں علی کی محبت کے ساتھ ساتھ ابو بکر کی وہ محبت ہونی چاہیے. اگر ابو بکر سے محبت ہے، آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ عقائد جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ میرے صحابہ ستارے کے مانند ہیں، اگر کسی کی اتباع کرو گے تو فلاح کامیاب ہو جاؤ۔ اب صحابہ کی مقدس جماعت بابرکت عظمت والی سماعت پر میرے ماں باپ قربان، میرا پورا خاندان قربان۔ آپ دیکھیں میرے مصطفیٰ نے واضح کر دیا کہ جو علی سے محبت کرے گا وہی جنت میں جائے گا، اور جو کیا کہتے ہیں ابو بکر کی محبت جس کے دل میں نہیں ہوگی، صحابہ کی مقدس جماعت کی محبت دل میں نہیں ہوگی، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو یہ وہ مقدس گھرانہ ہے، یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کی محبت ہمارے لیے مینڈیٹری ایک دم واجب ہو چکی ہے۔ اب ہم صحابہ کی مقدس جماعت کے آل میں نہ اہل بیت کو کچھ کہہ سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے آل میں صحابہ کو کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ اس بات کا بہت خیال رکھیے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ اپنے علماء، آپ فیصلہ خود نہ کریں گے، علماء کے ذریعے جائیں گے رکھیے، کیونکہ اب آج کل جو ہے مفتی واٹس ایپ زیادہ ہو چکے ہیں، اور ہوٹل پہ مفتی زیادہ ہو چکے ہیں، یہ علماء کی حیثیت ہی نہیں جیسے سمجھتے ہیں، ہوٹل پر بیٹھ کر مفت کی مفت گیری کرتے ہیں، اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ایک دم واضح سے بات سمجھانا مقصد ہے، تقریر تو آپ سنتے رہتے ہیں، مگر یہ جانیں کہ یہ بیٹھ کر مفت کی مفت گیری کرنے سے کچھ نہیں، کسی علماء کے خلاف بولنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ علامہ گوگل پر اگر اعتماد آپ کر لیتے ہیں نا، کیونکہ جب میرے مصطفیٰ نے کہا تھا میری اہل بیت سے محبت کرو، یعنی قرآن کی محبت سکھاؤ، میری محبت سکھاؤ، میرے اہل بیت کی محبت۔ جب مصطفیٰ نے کہا میری محبت سکھاؤ، میری اہل بیت کی اور قرآن کی محبت سکھاؤ، تو یہ آج ہماری قوم کے حالات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ واٹس ایپ چلانا، گوگل چلانا، فیس بک چلانا، ٹویٹر چلانا، کس کا ادب کرنا ہے کس کا نہیں ادب کرنا، جس کا جیسا پیسہ ویسے ادب کرنا ہے۔ آج حالات یہ ہے، یہ علماء، یہ مشائخ، یہ جو آتے ہیں نا، تو ان کی تعظیم کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا، یہ پانچوں وقت کی نماز پڑھتے، عبادت کرتے، ریاضت کرتے، ان کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا۔ ہاں پیسے والا آدمی ہے، پراپرٹی والا آدمی ہے، مالدار والا آدمی ہے، اس کے کتنے بھی عیب ہو، لوگ اپنی کرسی چھوڑ کر دے دیتے ہیں، لوگ اپنی کرسی چھوڑ کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے جب مفتیان واٹس ایپ کوئی معاملہ واٹس ایپ پر ڈالتے ہیں، جب ہم نے اپنے بچوں کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت، اہل سنت والجماعت کے علماء اور مشائخ کی محبت نہیں سکھاتے ہیں، تو علامہ واٹس ایپ کو اپنا سب کچھ مان کر اس پر فالو کرنا شروع۔ ہم اپنی طرز زندگی چھوٹے ہیں، آپ دیکھیں، آپ یہی آپ ہیں، جب آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم تربیت نہیں دیں گے، قرآن پڑھانا نہیں سکھائیں گے، نماز کی تربیت نہیں دیں گے، ارے جو باپ خود نماز نہیں پڑھتا وہ بچوں کو کیا دے گا؟ حضرت امام صاحب کتنے آتے ہیں یہ بتائیں گے، خود بتائیں گے، جمعہ نہ ہو تو مسجد نہ بھرے، حالات یہ ہو چکے ہیں۔ صرف ہم رسول اللہ سے اور خاندان مصطفیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر ہماری طرز زندگی ہے کیا ہے؟ صرف ہم آئی پی ایل پر سکے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، صرف ہم گھوڑے اور گدھے اور کتوں کی ریس پر پیسے لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا ہوٹل پر بیٹھ کر مفت کی مفت گیری کرتے نظر آتے ہیں۔ حالات حاضرہ کو دیکھ کر ہم اپنے مشائخ، علماء اور مسائل کے بیچ میں کودتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آپ کا مسئلہ نہیں، یہ علماء کس لیے بیٹھے ہیں؟ یہ علماء ورثۃ الانبیاء کس لیے ہے؟ انبیاء کے وارث کس لیے؟ اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے، بات سمجھ میں نہیں آتی، تو ان کی بارگاہ میں کیوں نہیں جاتے ہو؟ یہ ہوٹل پر خود مسئلہ حل کرنے والے سنو، مسئلہ اگر کوئی آئے تو اپنے اکابرین کے پاس، اپنے علماء کے پاس جانا۔ یہ جو علامہ واٹس ایپ اور گوگل کے جو مفتی ہیں نا، تمہارے ایمان کا سودا کر کے رکھ دیں، یعنی چینج کرو طرز زندگی۔ یہ پیسہ جو آئی پی ایل، گھوڑے، سود کا پیسہ کھانا، سٹے کا پیسہ کھانا، ان کا پیسہ کھانا، اور یا بیاج پہ پیسہ دینا، پراپرٹی کو بیاج پہ دے دینا، سونے اور چیزوں کو بیاج پہ دے دینا، یہ اپنی جو ہے شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جب حرام لقمہ بچوں کے حلق میں اترے گا تو بچے کہاں سے اہل بیت کے جو ہے محبت کریں گے؟ جب حرام لقمہ جو ہے بچوں کے حلق میں اترے گا تو وہ کہاں سے صحابہ کی مقدس جماعت سے محبت کریں گے؟ جب بچوں کے حلق میں جو حرام لقمہ اترے گا تو وہ علماء مشائخ کی عزت کہاں سے کریں گے؟ آپ اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں، جو دوستوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو اپنی غربت کی کہانی سناتے ہیں،
रहेंगी। आपने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दिला दिया, बंगला दिला दिया, गाड़ी दिला दिया, मोबाइल दिला दिया, दुनिया के ऐशो मता दिला दिया, सारी कुछ कर दिया। मगर सोचे जब मर कर जाते हैं, अपनी कब्र में जाते हैं, यही बच्चे मनो टनो मट्टी के नीचे तदफीन करके चले जाते हैं। ऐसी वाले रूम में सोते हैं। अगले दिन ये इमामों को बुलाते हैं, इसाले सवाब कर देते हैं, और जो आपका कपड़ा है उसको गरीबों में बांट देते हैं। मगर जो पैसा है ना, उस पर सांप बनकर बैठ जाते हैं, सांप बनकर बैठ जाते हैं। और आप सोचिए कि अगर हम अपने बच्चों को दीन की तालीम दें, अगर बच्चों की कुरान की तालीम दें, तो हमें किसी बुलाने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हमारा बच्चा खुद पढ़ते हुए इसाले सवाब करता हुआ नजर आएगा। मगर हम आज जो है क्या कहते हैं, अपने बच्चों को जो है दीनी तालीम नहीं देते। हम अपने बच्चों को सहाबा की मुकद्दस जमात की जिंदगी के बारे में नहीं बताते, हम अहले बैत के बारे में नहीं बताते। हम अगर बताते हैं तो दुनिया की सेलिब्रिटी के बारे में बताते हैं, दुनिया के जो हीरो हैं उन्हीं के बारे में बताते हैं। हम मुस्तफा के हीरो, हम मुस्तफा के सेलिब्रिटी के बारे में नहीं बताते हैं। यही वजह है कि हमारी कौम आज जलील और रुसवा होते हुए नजर आ रही है। जब हम 313 थे तो जमाना अलग था, आज अरबों में है जलील और रुसवा है, क्योंकि हमने मुस्तफ़ा और खानदानी मुस्तफ़ा का दामन छोड़ दिया। आप देखिए, यही हज़रत इमाम जो है हज़रत अली है, हज़रत इमाम हसन फरमाते हैं, आप देखिए इमाम हसन फरमाते हैं कि बाबा जान अली के हाथ पर हौज़े कौसर पर डंडा होगा। जब बंदे जामे कौसर लेने के लिए जाएंगे, जो लुच्चे लफंगे लोग हैं, यहाँ तो गरीब सैयदों से बच जाते हैं, वहाँ सैयदुस सादात हज़रत सैयदना मौलाए कायनात होंगे। जो लुच्चे लफंगे लोग होंगे ना, उन्हें धुतकार कर भगाते हुए नजर आएंगे। अगर किसी को जामे कौसर लेना, अगर किसी को जन्नत में जाना, तो कसम खुदा की दुनिया का कोई बंदा नहीं भेज सकता है। आप देखें, अगर कब्र में आराम चाहते हो और कब्र की तारीकी में भी आराम चाहते हो, तो मुस्तफ़ा के शहजादों से मोहब्बत कर दो, क्योंकि मुस्तफ़ा ही कब्र में आएंगे, हौज़े कौसर पर जामे मुस्तफ़ा ही देंगे, फिर सिरात से मुस्तफ़ा ही पार कराएंगे। यही हसने पाक है, इनकी हयात तैयबात को उठाकर देखिए। वे कहते हैं कि बाबा जान अली के हाथ में डंडा होगा, जो नीचे लफंगे लोग होंगे ना, उन्हें धुतकार कर भगाएंगे। यानी जिनके दिल में अहले बैत की मोहब्बत नहीं होगी, सहाबा की मुकद्दस जमात की मोहब्बत नहीं होगी, जिनके दिल में जो है क्या कहते हैं अल्लाह के महबूब और मुकर्रम बंदों की मोहब्बत नहीं होगी, अली उन्हें धुतकार कर भगाएंगे। क्योंकि मेरे मुस्तफा ने कहा है ना कि ए अली, चिट्ठी उसे ना देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं है, यानी सहाबा की मुकद्दस जमात की मोहब्बत नहीं है। यही उस मुकद्दस घराने, अजमत और बरकत वाले घराने में हुसैन इब्ने अली की विलादत होती है। आप तारीख के औराक उठाकर देखें, तारीख के बाब उठाकर देखें कि हज़रत उम्मे फज़ल फरमाती है, वो कहती हैं कि मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुई। मैंने रसूलुल्लाह से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बहुत खौफनाक, बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैंने मुस्तफ़ा ने कहा कि उम्मे फज़ल क्या देखा है? कहा बहुत खौफनाक ख्वाब देखा है। क्या देखा है? कहा मैंने देखा है कि आपके जिस्म अतहर का टुकड़ा मेरी गोद में आकर गिरा। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा बहुत अच्छा ख्वाब देखा है, अनकरीब मेरे बेटी के घर मेरा बेटा पैदा होने वाला। 5 शाबान के वाकई इमाम हुसैन की विलादत होती है। तारीख उठाकर देखे, मेरे मुस्तफ़ा ने कहा मेरा बेटा पैदा होगा। अब मुस्तफ़ा के ख़ानदान की मोहब्बत हमें करनी चाहिए, अपने बच्चों को भी बताना चाहिए। आप तारीख उठाकर देखें कि जब इमाम हुसैन की विलादत होती है, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं आसमान से फरिश्ते मुझे मुबारकबादी पेश करने के लिए आए हैं। हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं कि 4 लाख से ज्यादा फरिश्ते आकाए तो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो है मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं। और सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन भी जो है मुबारकबादी पेश करने के लिए आते हैं। आज अगर किसी के घर में बेटे की वलादत हो जाए और यहाँ का कोई अमीर और कबीर शख्स या पूरे छत्तीसगढ़ का जो हुक्मरान है या जो दानिश्वर तबका है या जो महज़्ज़ब तबका है, उसका अगर फोन आ जाता है तो पूरे मोहल्ले में कहते हैं कि आज मुबारकबादी देने के लिए फला का फोन आया। मगर देखे यहाँ सैयदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन भी आते हैं और साथ में एक फितरस नाम का फरिश्ता आता है मुबारकबादी पेश करने से। हज़रत सैयदना जिब्रील अमीन मुबारकबादी पेश करते हैं
اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کے شہزادوں کو شہید کر دیا جائے گا. اس جہاں کی سرخ مٹی لا کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر. آپ دیکھیں سید الملائکہ کے ساتھ فطرس نام کا فرشتہ آتا ہے. اللہ نے وہ منصب و مقام عطا فرمایا تھا، اس کو بالوں پر بتایا تھا، مگر ہزاروں سال سے اس کے بالوں پر کو چھین لیا تھا. ہزاروں سال سے اس کے بالوں پر کو چھین لیا تھا. جب فطرت سے پوچھا گیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، تو فطرت نے کہا آسمان سے زمین کی جانب میں نے دیکھا ایک اپاہج بندہ دیکھا. اب اپاہج ایسا ہوگا یا تو اس کے پیر نہ رہا ہوگا، ہاتھ نہ رہی ہوگی، آنکھ نہیں رہی، زبان سے گونگا رہا ہوگا. اپاہج بندے کو دیکھا میں نے، زمین پر اپاہج بندے کو دیکھا. میں نے کہا اسے جینے کا یہاں کیا حق ہے. جب میں نے یہ کہا اسے جینے کا کیا حق ہے تو میرے رب نے مجھ سے میرے بالوں پر کو چھین لیا. اب دنیا کا کوئی بندہ کسی غریب کو حقیر نگاہ سے دیکھے، انسٹ نگاہ سے دیکھے، کسی کمزور انسان کو گری نگاہ سے دیکھے تو اس کا انجام کیا ہوگا. جب ایک فرشتہ آسمان سے زمین کے جانب دیکھتا ہے معذور کو تو کہتا ہے اسے جینے کا کیا حق ہے، تو اللہ اس کے سارے بالوں پر چھین لیتا ہے. تو وہ انسان جو کسی غریب اور حقیر کو گری نگاہ سے دیکھتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا. کی طرف بارگاہ رسول میں پہنچتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. آج آپ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، میرے بالوں پر کو مجھے واپس کر دے، میرے بالوں پر کو مجھے واپس کر دے. میرا محبوب آقا ہے دو جہاں، نبی رحمت کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی کی بارگاہ میں ہاتھ کو بلند کرتا ہے، کہتا ہے اللہ فطرت کی گناہ کو معاف فرما دے، اس کے بالوں پر کو واپس دے دے. جواب بارگاہ رب سے آ جاتا ہے. جبریل نے کہا اے محبوب اللہ نے فرمایا ہے کہ فطرت کے گناہ کو معاف کر دیا جائے گا اگر فطرت کو جو حسین ابن علی کے جسم سے کپڑے کو مس کیا گیا تھا، جس کپڑے کو مس کیا گیا تھا، اگر اس کپڑے کو وہ جو ہے فطرت سے مس کر دیا جائے تو اللہ ان کے گناہ کو معاف فرما دے گا. آپ سوچیں، اللہ اکبر یا رسول اللہ. آپ دیکھیں کہ حسین ابن علی کے ولادت کے بعد جس کپڑے سے، سفید کپڑے سے حسین ابن علی کو مس کیا جاتا ہے، اگر اس کپڑے کو فطرت سے مس کر دیا جائے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ابھی حسین ابن علی ایک دن نہیں ہوا ہے، ایک دن پورا نہیں ہوا ہے. بظاہر قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، نماز نہیں پڑھی ہے، مگر حسین ابن علی سے جو کپڑا کچھ ہے اگر فطرت سے مس کر دیا جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. تو سوچے جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہوگی تو اللہ اسے بدرجہ اعلیٰ معاف فرما دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ حسین قسم سے تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، یہ نجات ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے دین ہے. آپ دیکھیں ان سے ہمیں محبت کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں سے بھی محبت کرنے کی تلقین کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ کوئی بندہ اگر پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے کے بعد جب اس پر نماز فرض ہوتی ہے، جب وہ بالغ ہو جاتا ہے نا، مرنے تک ایک وقت کی نماز نہ پڑھے، ایک وقت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری وقت کی نماز باجماعت پڑھتا ہو، اگر اس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت نہیں ہوگی تو وہ جنت میں نہیں جائے گا. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں، عقائد دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر خانہ کعبہ کا بھی نمازی ہو، خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ نماز پڑھ رہا ہو، سجدے کی حالت میں اگر اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے اور اس کے دل میں خاندان مصطفیٰ کی محبت نہیں ہے تو اس کے سجدے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے عبادت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے تقوی کی کوئی حیثیت
نہیں ہے، ہزار سجدے زمین حرم پہ ہو لیکن حاصل روح عبادت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بتا دیا ہے نبی پاک کے طویل سجدے نے، حسین تجھ سے محبت نہیں تو کچھ نہیں۔ خانہ کعبہ کا نمازی اگر اس کے دل میں خاندان مصطفیٰ کی محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ جو خانہ کعبہ کی نمازی کی کوئی حیثیت نہیں تو اور جہاں کے نمازی کی کیا حیثیت ہے اگر اس کے دل میں اہل بیت رسول اللہ کی محبت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں یہی حسین ابن علی، تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کائنات میں حسین اکیلا نگینا ہے، ایک ہی حسین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کسی نے حسین ہونے کا آج تک دعویٰ کیا ہے؟ بتائیں کسی نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ لوگوں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، مگر آج تک کسی نے حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ ارے گھر کا جائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، 72 نفوس قدسیہ اسلام پر 40 سال کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے جو ہے خاندان کو تیر پر نشاور کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اپنے چھوٹے بچے کی حلق سے تیر نکالے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، عباس کو جو ہے کٹے ہوئے بازو دے، عباس کو شہید کرے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اور محمد کو شہید کرائے تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے پورے گھر کو قربان کر دے دین پر تو حسین ہونے کا دعویٰ کرے۔ آج تک کسی حسین ہونے کا دعویٰ نہیں کیا ہے۔ کون حسین؟ وہ حسین جسے آتے ہوئے دیکھ کر مصطفیٰ خطبہ چھوڑ کر اٹھا جاتا۔ کون حسین؟ جس کے لیے میرے مصطفیٰ سجدے کو طویل کر دیتے۔ کون حسین؟ جس کو جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہے۔ کون حسین؟ جو ہے میرے مصطفیٰ جس کے لیے فرماتے ہیں جو اس سے محبت کرے اللہ تو اس سے محبت کر، جو اس سے بغض کرے تو اس سے بغض عداوت کر۔ کون حسین؟ جس کی محبت جنت کا حقدار بنا دیتی ہے۔ کون حسین؟ جو ابو بکر کا پیارا ہے اور عثمان جو ہے عمر کا دلارا ہے اور عثمان کی آنکھوں کا سہارا ہے اور جو ہے صحابہ کی مقدس جماعت کے دل کا سہارا ہے، جو میرے مصطفیٰ کا لاڈلا ہے، علی کا نور العین ہے۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے نبی کے لاڈلے زہرا کا چین زندہ باد، جناب علی کے جناب علی مرتضیٰ کے نور العین زندہ باد ہے، پاک لہو وہی پکارے گا، ہر ایک پکار نہیں سکتا حسین زندہ باد، ہر ایک پکار نہیں سکتا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ آپ دیکھیں کہ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خوشیوں کا، وہ سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، وہ کلندروں کا۔ حسین گر شہید نہ ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت آیا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان ہوتی۔ آپ دیکھیں جب حسین ابن علی کی ولادت ہوتی ہے، میرے مصطفیٰ نے حضرت امام حسین کے کان میں اذان کہا، کان میں اذان کہا، دائی کان میں اذان، بائی کان میں اقامت کی، کہا بیٹا حسین یہ نانا جان کی آواز ہے، اس کی لاج رکھنا۔ حسین ابن علی نانا جان کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر کہتے ہیں اے نانا جان، لوگ منبر پر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ مسجدوں میں قرآن پڑھتے ہیں، لوگ مصلوں پر قرآن پڑھتے ہیں، لوگ اپنے گھر میں قرآن پڑھتے ہیں، ایک دن آئے گا میں دین کے لیے نیزے پر بھی قرآن پڑھتے ہوئے نظر آؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ حسین ابن علی ہے۔ کسی نے کہا تھا نا کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو کسی نے کہا تھا کہ اگر زبان میں لہجے میں تنتنا ہو تو کہو کہ حسین ہار گئے، قلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے۔ حسین کل بھی جیتا تھا، حسین آج بھی جیتا ہے۔ 10 محرم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کس طرح سے ظلم و بربریت کا کیا تھا، مگر کس انداز میں حسین ابن علی نے کردار نبھایا
کہ آج بھی حسین ابن علی کے چاہنے والے ہیں. یزید مر گیا، مٹ گیا، اس کا تخصص مل گیا، اس کا وجود مل گیا. حسین کل بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے. مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا نسب العین مر جائے، مرتا وہ ہے جس کا خاندان مر جائے، مرتا وہ ہے جس کی فکر مر جائے. نہ جو ہے حسین زندہ، حسین کا خاندان زندہ، حسین کا قبیلہ زندہ، حسین کے نانا زندہ، حسین کی فکر زندہ، حسین کے چاہنے والے آج بھی زندہ ہے اور تا قیامت تک زندہ رہیں گے. آپ دیکھیں مرتا تو وہ ہے، مرتا تو وہ ہے جس کی فکر مل جائے، جس کا مشن مل جائے. مگر حسین زندہ، حسین کا مشن زندہ ہے، اور وہ کبھی نہیں مرتا جو رب کے لیے قربان ہو. جو رب کے لیے قربان ہوتا ہے وہ کبھی نہیں ملتا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ابھی بقرعید گئی ہے، بقرعید گئی ہے. آپ نے رب کے نام سے بڑے سارے دمبے جمع کیے ہوں گے، بھیڑے جمع کیے ہوں گے، پڑوے جمع کیے ہوں گے، جو بھی الگ. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ ان کے یا تو ایک بچے ہوں گے یا تو دو بچے ہوں گے. مگر یہ رب کے نام سے قربان ہوتے ہیں، ان کے دیور آپ ہزاروں کی تعداد میں. وہی کتے اور خنزیر رب کے نام سے قربان نہیں ہوتے، 10 12 بچے دیتے ہیں، مگر ان کے دیور کبھی نہیں دیکھ سکتے. آپ کربلا کے میدان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حسین ابن علی 72 تھے اور یزیدی 22,000 کے تھے. مگر یزید کا نام و نشان نہیں، ان کی فکر نہیں، ان کا تخصص نہیں، ان کی سوچ، ان کا مشن سب ختم ہو گیا. آپ اٹھائے جس طرف دیکھیں، جس طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، ہر طرف حسین کی سوچ ہے، حسین کی فکر ہے، حسین کے خاندان والے ہیں. اور ہمیں حسین کی فکر کے ساتھ چلنا چاہیے، ان کی فکر کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے. اگر ہم ان کی فکر کے ساتھ چلیں گے تو ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. صرف ہم دعویٰ کرتے رہیں گے کہ ہم حسین والے ہیں، ہم حسین والے، یہی دعویٰ کرتے رہیں گے. ہم علی والے ہیں، یہی دعویٰ کریں گے. نہیں، آپ اگر دعویٰ کرتے ہیں تو دلیل بھی رکھیں کہ ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کے مقدس جماعت سے بھی محبت کرتے ہیں، ہم حسین سے بھی محبت کرتے ہیں، اللہ کے محبوب مقرب بندے کے وقت سے بھی محبت کرتے ہیں. بات واضح اور کلیئر کٹ واضح ہوتی چلی جا رہی ہے کہ ہم اس سے محبت کریں گے جس سے خاندان مصطفیٰ محبت کرتا ہے، اور جس سے جو خاندان مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے ہم محبت کریں گے. آپ دیکھیں یزید 60 ہجری میں تخت نصیب ہوا، 60 ہجری میں تخت نصیب ہوا. وہ فاسق تھا، فاجر تھا، شرابی تھا، زانی تھا. بنت انب کے ساتھ مکہ المکرمہ میں، مدینہ المنورہ میں بیٹھ کر وہ شراب پی رہا تھا. جب امام حسین گزرتے ہیں تو ایک جام آگے بڑھا کر کہتا ہے، اے نواسۂ رسول، آپ بھی ایک جام پی لیں. قرآن نے نمازیوں کے لیے خرابی کہا ہے، شرابیوں کے لیے خرابی نہیں کہا ہے. امام حسین نوز باللہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب وہ 60 ہجری میں تخت نشین ہوا، یزید جو ہے 60 ہجری، توجہ ادھر بات حسین بن علی کی ہوتی ہے. اللہ کے واسطے جب اللہ اور اس کے رسول کے خاندان کا ذکر ہو، کتنی بھی بڑی بات ہو جائے، کبھی توجہ کہیں نہ کریے. یہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کا دل حسین بن علی کی محبت سے نہیں سرابور ہے، مصطفیٰ کی محبت سے سرابور نہیں ہے. کمیٹی کا کوئی فرد ہوگا جا کے بات کر لے گا. آپ اپنی پوری توجہ ادھر رکھیں، اسی سے کچھ نہیں حاصل ہونے والا. اگر ملنے والا ہے تو حسین کی محبت سے ملنے والا ہے، اور کسی کی محبت یا کسی طرف دیکھنے سے دنیا سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں. آپ دیکھیں یزید 60 ہجری میں تخت نشین ہوا. وہ فاسق تھا، فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا. یہی نہیں، وہ جو ہے کہتے ہیں مدینہ المنورہ میں 3 دن تک مسجد نبوی میں اس کے کھلے بندے ہوئے تھے. ریتی مسجد نبوی کی توہین کر رہا تھا، ممبر رسول کی توہین کر رہا تھا. آپ دیکھیں 3 دن تک جو ہے کیا کہتے ہیں اس نے سب کچھ عام کر دیا تھا. جو ہے کہتے ہیں یہی نہیں، حضرت عبداللہ فرماتے، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے میدان کربلا ہی نہیں بلکہ اس کے ایسے انجام تھے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہیں آسمان سے پتھر نہ برسنے.
اس کے ایسے کارنامے تھے کہ میں اس بات سے ڈر رہا تھا کہ آسمان سے کہیں کا پتھر نہ برسنے لگے. اس نے 700 شہید صحابہ کو قتل کرایا, 10,000 تابعین کو قتل کرایا, 300 عورتوں کے ساتھ آبرو ریزی, 300 عورتوں کے ساتھ آبرو ریزی کی. اور حالات اس کے یہ تھے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس نے کعبۃ اللہ پر پتھر بسایا, اتنا پتھر بسایا کہ کعبۃ اللہ کا غلاف چھل گیا, اور جو حضرت اسماعیل کے عوض میں دمبا آیا تھا اس کی سینگ کعبۃ اللہ پر تھی, وہ بھی جل گئی. اسی لیے اس دن کو ایام حرہ بھی کہا جاتا ہے. آپ دیکھیں جب وہ تخت نشین ہوتا ہے, بات کو میں شارٹ کرتے چلیں گا کیونکہ حضرت بھی کل بیان کریں گے. آپ سنیں, جب وہ تخت نشین ہوتا ہے تو امام حسین کی بارگاہ میں بھیجتا ہے کہ جو ہے کیا بیعت کرو, اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دو. امام حسین نے کہا وہ فاسق ہے, فاجر ہے, شرابی ہے, زانی ہے, اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں. میرے رسول نے کہا تھا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جو میری سنتوں کو پامال کرے گا, وہ اور کوئی شخص نہیں ہے بلکہ یہی یزید ہے. یہی یزید ہے, وہ فاسق ہے, فاجر ہے, اس کے ہاتھ پر میں بیعت نہیں کروں. بیعت کا انکار کرنے کی وجہ اور سبب بیان کرتے ہیں. اور جو بات کیا کہتے ہیں, کہا کہ اگر آپ بیعت کرتے ہو تو بیعت کی حالت میں آپ کو ہیرے جواہرات مراز سے نوازا جائے گا. ارے جس کی مسلح مصطفیٰ کے گود میں لگے وہ تختے سکندری پر تھوکا نہیں کرتے ہیں. آپ دیکھیں حسین ابن علی کی مسلط تو مصطفیٰ کی گود پر ہوتی ہے, مصطفیٰ کے کانے پر ہوتی ہے. وہ دنیا کے پیسوں اور متوں کو دیکھیں گے نہیں. وہ کہتا ہے پھر آپ جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. حسین ابن علی جو ہے مدینۃ المنورہ کو چھوڑ کر جاتے ہیں. آپ سوچے جب ایک حاجی جاتا ہے 8 دن رہتا ہے, حضرت بھی گئے 8 دن رہے, 8 دن بعد آنے کے بعد دل کے اوپر کیا چھوڑ کر آنے کا دل کرتا ہے مدینۃ الرسول کا. جو حاجی جاتا ہے نا اس کا دل نہیں کرتا ہے کہ ہم مدینۃ الرسول کو چھوڑیں. مگر وہ حسین جس کا بچپنا مدینۃ الرسول میں گزرا, جب وہ کھیلنے کے لیے نکلتا تھا, مسجد نبوی کا آنگن ہوتا تھا, اس کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں جو ہے کھلتا تھا. ارے جس کے آتے ہوئے دیکھ کر رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے آ جائے, جس کے لیے میرے مصطفیٰ سجدوں کے طویل کر دے, وہ حسین ابن علی مدینے کے چھوڑ کر جاتا ہے. بابا جان کی بارگاہ میں یعنی نانا جان کی بارگاہ میں جا کر سلام پیش کرتا ہے, والدہ کی بارگاہ میں سلام پیش کر مکہ المکرمہ کے لیے روانہ ہوتا ہے. وہاں سے مکہ المکرمہ سے نکلتا ہے, کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہے. راستے میں گھیر لیا جاتا ہے, 1000 یزیدی فوج کے لشکر ہو جاتے ہیں. وہ ابن عقیل کی شہادت بھی سنتے ہیں مگر انہیں کربلا کے میدان تک لے جایا جاتا ہے. 2 محرم کو کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, کہتے ہیں بیعت کرو نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. بیعت کی حالت میں جو ہے ہیرے جواہرات برات کے سے نوازا جائے گا. حسین ابن علی جو ہے کہتے ہیں تجویز سے کام لے, مفاہمت سے کام لے, کہ میں لڑنا بھی نہیں چاہتا اور یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جو ہے خون ریزی ہو. لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں, میں حسین ابن علی ابن ابو طالب ہوں. میرے گھر میں قرآن اترتا تھا, بغیر اجازت جبریل میرے گھر نہیں آتے تھے. لوگوں مجھے پہچانو, میرے منصب کو پہچانو, میں وہ ہوں جو رسول اللہ کی گود میں کھیلا کرتا تھا. میں وہ ہوں جس کے لیے رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر منبر سے نیچے اتر جاتے تھے. میں وہ ہوں جس کے لیے مصطفیٰ خطبے کو تو جو ہے کیا کہتے ہیں سجدے کو طول کر دیا کرتے تھے. مجھے پہچانو. کہا نہیں, ہر حال میں آپ کو بیعت کرنی ہے. اگر بیعت نہیں کرنی ہے تو لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. 9 محرم تک بات کو بڑھاتے رہے, مصلحت سے کام لیتے رہے, مگر 9 محرم کی یہ بات طے ہوئی کہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. امام حسین نے 9 محرم کے جو ہے کیا کہتے ہیں رات میں جو ہے چراغ کو گل کر دیا, شب نے چراغ کو گل کر دیا اور اپنے ساتھیوں سے کہا جسے جانا ہے وہ چلے جاؤ. یہ میری جان کے پیاسے, یہ میری جان کے پیاسے, یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں. میرے بات یہ تمہیں نہیں پوچھیں گے, میرے بات تجھے نہیں پوچھیں گے. اگر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. ساتھیوں نے کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں آپ کے ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں. 9 محرم کی رات میں جو ہے کیا کہتے ہیں
حسین ابن علی کے خیمے میں عبادت ہو رہی، ریاضت ہو رہی، پوری رات نماز پڑھی جا رہی، تہجد پڑھی جا رہی، ادھر یزیدی خیمے میں شراب نوشیاں ہو رہی، عیاشیاں ہو رہی، فیاشیاں ہو رہی، حسین ابن علی کے خیمے میں نمازیں ہو رہی ہے۔ صبح حضرت علی اکبر نے اذان دی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، کبھی وہب جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی زید جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی اون محمد جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر جاتے ہیں تو شہید ہو جاتے ہیں، کبھی حضرت علی اصغر کے حلق میں آ کر تیر لگ جاتا ہے، شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک کے بعد تیسرے میرے حسین جو ہے لاشے کو اٹھا کر خیمے تک لے کے آ رہے ہیں، خیمے میں رکھ رہے ہیں، لاسٹ میں حسین ابن علی میدان میں نکلتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میرا منصب کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، مجھے پہچانو۔ مگر وہ یزیدی بھیڑیے صرف حسین ابن علی کے ہاتھ کو بیعت لینا چاہتے تھے، حسین کو مارنا چاہتے تھے۔ آپ دیکھیں حسین ابن علی لڑنے کے لیے تیار ہے، جب حسین ابن علی نکلتے ہیں جس طرف گھومتے ہیں یزیدی بھیڑیے کے پراچے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس طرف اپنے جو ہے حیدری تلوار چلاتی ہے محمد کچھار تو جو ہے جدھر گھومتے ہیں کاجل مولی کی طرح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس طرف گھوم جاتے ہیں یزیدی بھیڑیوں کا وجود ختم ہوتے نظر آ رہا ہے۔ یزیدی بھیڑیا سوچ میں پڑ گئے کہ اگر آج حسین ابن علی کی تلوار نہیں ٹوٹی تو جو ہے ریکارڈ میں لکھا جائے گا، تاریخ میں لکھا جائے گا کہ 22,000 لشکر کو اکیلے حسین ابن علی نے کاٹ کر رکھ دیا ہے، وہ تلوار ہو نہیں رہی ہے۔ آپ دیکھیں پریشان ہے، وہ تلوار ایک دم نہیں رہ رہی ہے۔ جب میسرہ کی طرف گھومتے ہیں تو میسرہ صاحب میمنہ کی طرف گھومتے ہیں، میمنہ صاحب جس طرف نگاہ اٹھا دیتے ہیں وہ صاف پتہ چلا جا رہا ہے کاجل مجری کی طرف چل رہے ہیں۔ وہ جو ہے تلوار رک نہیں رہی ہے، وہ تلوار نہ بھوک سے رک رہی ہے، وہ تلوار نہ پیاس سے رک رہی ہے، وہ تلوار پاس کے کٹے ہوئے بازو سے نہیں رک رہی ہے، وہ زید کی شہادت سے نہیں رک رہی ہے، وہ وہب کی شہادت سے نہیں رک رہی ہے، وہ اول محمد کی شہادت سے نہیں رک رہی ہے، وہ جوان علی اکبر کی شہادت سے نہیں رک رہی ہے، وہ جو ہے حضرت علی اصغر کی شہادت سے نہیں رک رہی ہے۔ وہ جو تلوار نہ بھوک سے نہ پیاس سے نہیں رک رہی ہے۔ اگر وہ تلوار رکتی ہے جب رب کی بارگاہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے، حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے اترتے ہیں اور اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں رکھ کر سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب یزیدی بھیڑیوں نے دیکھا کہ حسین ابن علی اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دیا ہے، کہا اب اسے اٹھنے نہ دیا جائے، اگر یہ شیر اٹھے گا تو سب کو کاٹ کر رکھ دے گا۔ تاریخ گواہ ہوگی کہ حسین ابن علی نے 22,000 کو کاٹ کر رکھ دیا ہے، اب اسے اٹھنے نہ دیا جائے۔ حسین ابن علی کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے۔ یزیدی بھیڑیوں نے حسین ابن علی کے سر پر جو ہے وار کیا اور سر جو ہے تن سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ دیکھیں کہ ہم حسین ابن علی سے دعویٰ کرتے ہیں محبت کا، مگر نماز ہم نہیں پڑھتے۔ حسین ابن علی کی تاریخ دیکھیں، مسجدیں ہماری ویران ہوتی ہے، عبادت راہیں ہماری ویران ہوتی ہے، ہم مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے خاندان سے محبت کرتے ہیں۔ اذان ہوتی ہے تو ہم اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اگر باہر ہوتے ہیں تو گھر کے اندر جو ہے گھس جاتے ہیں۔ ہماری قوم کے بچے پوری رات اسکرین موبائل چلاتے ہیں، رات بھر جو ہے موبائل پر بات کرتے ہیں، واٹس ایپ کرتے ہیں، چیٹنگ کرتے ہیں، جیسے فجر ہوتی ہے ویسے اپنے گھر میں گھس جاتے ہیں۔ ہم اور بازار میں چلنے والی بچیوں پر نگاہیں ڈالتے ہیں، مسجدوں کی طرف نگاہیں پڑتے ہیں، ان کے حسن ہوتا ہے جو اسٹرکچر آف باڈی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور ہماری بچیاں پوری رات غیروں سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور حالات ہماری بچیوں کے یہ ہے کہ وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، اگر شادیوں میں بازاروں میں جاتے ہیں گھنٹوں اپنے حسن کو سنوارا کرتے ہیں۔ میں اپنی بچیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اپنے چہرے پر حسن لانا چاہتے ہو، اپنے چہرے پر نور لانا چاہتے ہو تو قسم خدا کی اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں لا کر سجدہ ریز کرو، اللہ ایسا نور عطا فرمائے گا کہ دنیا کے کر تیری قدموں کی ہے چھوٹی۔ ہم حسین ابن علی سے میرا صرف اعزاز یہ ہے کہ حسین ابن علی کی زندگی کو بھی دیکھیں، صرف واقعات نہ سنیں، حسین ابن علی کے دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ حسین ابن علی کے چاہنے والے ماننے والے ہیں، مگر حسین علی کی زندگی کو دیکھیں کہ تاریخ گواہ مورخین لکھتے ہیں کہ جب پیرہن اتارا گیا 122 شیر تیر کے تھے، 33 زخم تلوار کے تھے، 34 گھاؤ
نیزے کے تھے، مگر رب کی بارگاہ سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا آتی ہے تو اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ سبحان رب الاعلیٰ۔ آج مسجدوں میں قالینیں لگی ہے، مسجدوں میں اے سی لگی ہے، مگر ہمارے قوم کا بچہ مسجدوں کو اپنی پیشانی کو جو ہے سجدہ ریز نہیں کرتا ہے اور جو ہے حسین علی ابن علی سے عشق کا دعویٰ کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر حسین ابن علی اور مصطفیٰ کے خاندان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو نماز پڑھو۔ جب دل میں مصطفیٰ کی محبت اتر جائے گی تو بندہ نماز بھی پڑھے گا، روزہ بھی رکھے گا، زکوٰۃ بھی دے گا، یتیموں غریبوں مسکینوں کی مدد کرے گا، اپنے علماء مشائخ کی عزت کرے گا، غلط کاموں سے دور رہے گا، عیاشیوں کے اڈوں سے دور رہے گا، شراب خانوں سے دور رہے گا، یہ جو ہے مہدیوا اور جو ہے IPL پر جو ہے سٹا نہیں لگائے گا، زکوٰۃ کا سود کا پیسہ نہیں کھائے گا، غریبوں یتیموں مسکینوں کا حق نہیں مانے گا۔ اگر دل میں عشق مصطفیٰ اتر جائے، ہمیں چاہیے کہ ہم مصطفیٰ سے محبت کریں، حسین ابن علی سے محبت کریں، صحابہ کی مقدس جماعت سے محبت کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میرے کہنے یا آپ کی سننے میں کوئی غلطی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔